بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کتاب الحج ہمارا چل رہا تھا اور حج کے فرائض اور واجبات اور سنتوں کا بیان۔ یہاں پر حج کے فرائض واجبات کا سارا بیان آئے گا۔ یہاں پہ ہم صرف نمبرنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ بقیہ جب حج کا طریقہ کار سامنے آئے گا اور حج کے طریقہ کار کی تفصیل سامنے آئے گی تو ہم انشاءاللہ ان کو وہاں پر کلیریفائی کریں گے۔ البتہ یہ چیزیں الگ الگ کی جا رہی ہیں تاکہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں کہ کون کون سی چیزیں فرض ہیں، کون کون سی چیزیں واجبات ہیں۔ ٹھیک ہے، حج کے 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلے احرام، دل سے حج کی نیت کر کے تلبیہ۔ دیکھیں، احرام باندھنا ایک الگ عمل ہے، پلس اس کے ساتھ ذکر، یہ دوسرا عمل ہے۔ یہ دونوں مل کے، یہ دونوں واجبات ہیں، یہ دونوں مل کے فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ احرام باندھنا اور احرام باندھ کے کوئی نہ کوئی ذکر کرنا، اس کے ساتھ ہم لبیک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اخیر تک پڑھنا اس کو احرام کہتے ہیں، یعنی بغیر سلے ہوئے کپڑے جو احرام میں پہنے جاتے ہیں مجازن ان کو احرام کہا جاتا ہے، احرام کہا جاتا ہے۔ تو احرام جیسے ہی باندھا جاتا ہے اس کے ساتھ تلبیہ پڑھا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میرے جاننے میں ایک شخص نے احرام باندھا، احرام کی نیت کر لی، اس کے ساتھ تلبیہ نہیں پڑھا، تو فرمایا واجب چھوٹ گیا، واجب چھوٹ گیا۔ تو بہت سے مسائل اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو مسائل ہونے کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے اگر ہمیں چیزیں پتہ ہوگی۔ تو احرام فرض ہے، حج کے اندر احرام فرض ہے، ایسے ہی عمرے میں بھی احرام فرض ہے۔ آگے دیکھیں جی، وقوف عرفات، 9ویں ذی الحج کو زوال کے وقت کے بعد سے لے کے 10ویں ذی الحج کی صبح صادق تک کے درمیان عرفات میں ٹھہرنا، اگرچہ ذرا سی دیر ہو۔ دیکھیں، 9ویں ذی الحج کے زوال آفتاب، عام طور پہ 11:45 50 کا وقت ہوتا ہے، معذرت 12:15 یا اس طرح کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زوال یعنی ظہر کے بعد سے لے کے مغرب کے وقت تک، مغرب کے وقت تک یہ اوقات تو وجوب کے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ظہر کے بعد سے لے کے صبح صادق تک رک جائے گا تو فرض ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ظہر سے لے کے مغرب تک، یعنی مغرب تک کا اوقات یہ واجبات میں سے ہیں۔ لیکن نفس وقوف اس میں سے 1 منٹ بھی رہ جانے سے ادا ہو جائے گا، یعنی فرض ادا ہو جائے گا۔ بطور مثال کو کہتا ہے اس سارے اوقات میں پاک ہونا ضروری ہے، پاک ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اس سارے وقت کے اندر نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ دعا مانگنا ضروری ہے، دعا مانگنا ضروری نہیں۔ اس سارے وقت میں پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے، نماز ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور بس صرف وقوف ضروری ہے۔ وقوف مطلب اس پورے میدان میں، عرفات ہے، اس پورے میدان میں سے اگر گزر بھی گیا تو فرض ادا ہو جائے گا، گزر بھی گیا تو فرض ادا ہو جائے گا، یعنی اگر ایک لمحے کے لیے بھی گزر گیا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ بقیہ ظہر سے لے کے مغرب تک کے اوقات میں یہاں پر رکنا، یہ یہاں پر رک جانا، یہ واجبات میں سے ہے۔ واجبات کے حوالے سے تفصیلات آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے طواف زیارت، اگلا عمل ہے طواف زیارت، یہ تیسرا فرض ہے۔ وقوف عرفات کے بعد کیا جاتا ہے، اس سے پہلے جو طواف ہو وہ فرض شمار نہیں ہوگا۔ طواف زیارت سے پہلے جو طواف ہو وہ، ان تینوں فرائض میں سے کوئی ایک چھوٹ جائے تو حج نہیں ہوگا، اس کی تلافی دم سے نہیں ہو سکتی۔ یعنی طواف زیارت رہ گیا، وقوف عرفات رہ گیا، احرام رہ گیا، ان تینوں کے بغیر حج بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی باؤنڈریز بہت ساری ہیں، لیکن بس فرض آپ اتنا سمجھ لیں، 3 فرض ہیں: احرام، وقوف عرفات، طواف زیارت۔ تفصیلات ان کی بہت ہیں، چھوٹی چھوٹی تفصیل میں نے یہاں پر بتا دی، لیکن ہرگز بھی آپ کسی کو یہ مسئلہ مت بتائیں، کیونکہ اتنی سی تفصیل سے آپ مسئلہ نہیں سمجھ سکتے۔ اس تفصیل کے پیچھے بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ احرام، وقوف عرفات اور طواف زیارت، 3 فرض ہیں جی: احرام،
حج کے کتنے فرض ہیں جی؟ 3 فرض ہیں: احرام، دوسرا وقوف عرفات، ٹھیک ہے جی، اور تیسرا طواف زیارت، ٹھیک ہے۔ اس کے درمیان کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو وہ پوچھنا ہے، سمجھ؟ لیکن فرائض ہیں یہ، فرائض آپ یاد رکھیے گا۔ آگے دیکھیں جی، واجبات حج۔ حج کی واجبات 6 ہیں۔ پہلا واجب، مزدلفہ میں وقوف کے وقت تک ٹھہرنا۔ مزدلفہ میں ٹھہرا جاتا ہے 10 ذی الحج کو ظہر کے وقت۔ 14 مئی کو ہماری حج کی کلاس ہوگی، آپ حضرات برائے مہربانی اس کلاس میں ضرور بھی ضرور شریک ہوں۔ جو حج میں جا رہے ہیں وہ تو آئیں، اور جو حج میں نہیں جا رہے وہ کم از کم آن لائن شریک ہوں، ہم زوم میٹنگ پہ کریں گے، تو اس میں سارا طریقہ کار آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حج کا طریقہ کار کیا ہے، ایک ایک چیز اس میں تفصیل کے ساتھ سمجھائی جائے گی۔ تو 3 گھنٹے کا دورانیہ ہوگا انشاءاللہ، ایک ہم اس کے درمیان وقفہ لیں گے، ہو سکتا ہے 2 وقفے لے لیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ لازمی شریک ہوں۔ شریک ہوں گے تبھی آپ اس چیز کو سمجھ سکیں گے، ورنہ یہ اوپر کی اجمالی چیزیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ حج کے واجبات 6 ہیں: وقوف مزدلفہ میں وقوف کے وقت تک ٹھہرنا، دوسرا صفا مروہ کی سعی کرنا، تیسرا رمی جمار یعنی کنکریاں مارنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ حج کے واجبات 6 ہیں جی، ٹھیک ہے۔ رمی جمار کرنا، رمی کرنا، قارن اور متمتع کا قربانی کرنا، ٹھیک ہے۔ حلق یعنی سر منڈوانا یا تقصیر کرنا، آفاقی یعنی میقات سے باہر کے رہنے والے کو طواف وداع کرنا، ٹھیک ہے، یعنی جب جائے گا تو اس وقت طواف وداع کرے گا۔ فرائض کا حکم کیا تھا؟ فرائض کا حکم یہ تھا کہ کوئی ایک چیز چھوٹ جائے تو حج نہ ہوگا، چاہے دم دے دے چاہے کچھ بھی کر۔ واجبات کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو حج ادا ہو جائے گا، چاہے قصدن چھوڑا ہو یا بھول کر، لیکن اس کی جزا لازم ہوگی جس کی تفصیل جنایات کے باب میں آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 6 چیزیں واجبات میں سے ہیں جی۔ آپ نے تو بتایا تھا احرام کے اندر تلبیہ کہنا، وہ احرام کے واجبات ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا تھا مزدلفہ میں زور سے لے کے مغرب تک رہنا، وہ عرفات کے واجبات ہیں۔ طواف زیارت کے واجبات ہیں جناب، کم از کم 4 چکر لگانا اور پاکی کی حالت میں لگانا، وہ طواف زیارت کے واجبات ہیں۔ ہم اس کو طواف احرام کے حصے میں، وقوف عرفات کے حصے میں، طواف زیارت کے حصے میں، ابھی ہم حج سیکھ نہیں رہے، ہم اس کے اسباق پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حج سیکھنے کا عمل حج کرنے کا عمل جب آپ سیکھ جائیں گے تو اس میں یہ چیزیں بڑی آسان ہوں گی۔ ہو سکتا ہے آج کا سبق آپ لوگوں کے لیے دلچسپ نہ ہو، لیکن یہ ضروری بہت ہے، علمی اور فقہی اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ چنانچہ حج کے کتنے فرائض ہیں جی؟ حج کے 3 فرائض ہیں۔ حج کے واجبات کتنے ہیں جی؟ حج کے 6 واجبات ہیں۔ ان کو انگلیوں پہ کر لیجئے، یعنی یاد کر لیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ حج کی سنتیں: مفرد آفاقی اور قارن کو طواف قدوم کرنا۔ مفرد آفاقی، ایک منٹ، آفاقی کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ 1 منٹ ذرا رکیں۔ میں کچھ چیزیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ وہ چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں، اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ
کلیئر ہونی چاہیے، ضروری ہے وہ کلیئر ہونا۔ اگر نہیں ہوگی تو آپ پریشان ہوں گے۔ یہ دیکھیے جی، یہ میرے پاس ایک فولڈر ہے، آپ کے سامنے کھلا ہوگا، یہ میرے لیپ ٹاپ میں ہے یہ فولڈر۔ اس میں عام طور پہ ایک تصویر گروپس میں شیئر کرتا ہوتا ہوں، وہ تصویر میں یہاں پر آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ تصویر ہے آپ کے سامنے، اس تصویر کے اندر میں آپ کے سوالات دیکھتا ہوں، سوالات ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ جو تصویر ہے میں نے پینٹ میں کھولی ہے تاکہ آپ حضرات کو میں سمجھا سکوں۔ یہ جو ایریا ہے، گرین ایریا، ٹھیک ہے، یہ حدود حرم کا ہے، ٹھیک ہے، یہ حدود حرم کا ہے، حدود حرم ہے گرین ایریا، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری حدود حرم ہیں۔ یہ ساری کی ساری حدود حرم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ساری کی ساری حدود حرم سے باہر جتنے لوگ رہتے ہیں، باہر جتنے لوگ رہتے ہیں، ان سب کو کہتے ہیں آفاقی۔ چنانچہ پاکستانی لوگ آفاقی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کے لوگ آفاقی ہیں۔ پاکستانی لوگ آفاقی تو دو قسم کے لوگ ہو گئے، آفاقی اور غیر آفاقی۔ آفاقی اور غیر آفاقی، یہ آفاقی اور غیر آفاقی جو ہیں ان کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں آفاقی کی۔ آفاقی کا مطلب ہے یہ کہہ رہے ہیں پکچر زوم کر دیں، پکچر زوم کروں گا تو سامنے چیز آئے گی نہیں آپ کے۔ تو یہ آفاقی اور غیر آفاقی، ٹھیک ہے۔ تو حدود میقات، ارے بھائی میں نے غلط کر دیا، تھوڑا سا غلط کر دیا۔ یہ جو ان حدود سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ ہیں آفاقی، معذرت، جو ان حدود کے اندر رہتے ہیں ان کو غیر آفاقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ ان میں رہ رہے ہیں تو یہ حدود حرم کے اندر رہ رہے ہیں، حدود حرم کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویسی حدود حرم کے مقیم حضرات ہیں اور ان کو بھی غیر آفاقی ہی کہتے ہیں۔ تو جو پیلی لائن ہے، پیلی لائن سے باہر جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں یہ سارے کے سارے آفاقی ہیں، جو اندر رہ رہے ہیں وہ غیر آفاقی ہیں۔ مطلب کوئی جدہ میں رہ رہا ہے، ہمارے درس میں بہت سے لوگ جدہ سے شریک ہو رہے ہوتے ہیں، جدہ میں کچھ شخص رہ رہا ہے، کوئی بندہ عرفات میں رہ رہا ہے، جسے میرے جانے والے ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک زمانے تک عرفات میں رہے ہیں، ان کی اہلیہ بھی ڈاکٹر ہیں، وہ بھی سبق میں شریک ہوتے رہی ہیں، ٹھیک ہے، عرفات میں رہتے ہیں۔ کوئی شخص مسجد عائشہ کے پاس رہتے ہیں، کوئی جیرانہ کے پاس رہتے ہیں، یعنی جیرانہ کو کراس کر کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ غیر آفاقی ہیں، اور جو پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ریاض سے آ رہے ہیں یا کہیں اور سے آ رہے ہیں تو وہ آفاقی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب سمجھ لیجئے، ایک بندہ ہو گیا آفاقی، ایک بندہ ہو گیا آفاقی، ٹھیک ہے۔ حج کی تین قسمیں ہیں، افراد، افراد
तमत्तो और क़िरान। जो लोग हुदूद हरम के अंदर रहते हैं, जो लोग हुदूद हरम के अंदर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो इन जगहों पर रहते हैं, इधर रह रहे हैं, इधर रह रहे हैं, इस पूरे एरिया में रह रहे हैं, ये लोग तो करते ही इफराद हैं। इनके अलावा ये लोग इफराद के अलावा हज नहीं कर सकते। जो हुदैबिया में रह रहे हैं, जिराना में रह रहे हैं, मुजदलिफा में रह रहे हैं, मिना में रह रहे हैं, अरफात में रह रहे हैं, जद्दा में रह रहे हैं, जुहफा में रह रहे हैं, ये लोग कर सकते ही इफराद हैं, ये इफराद के अलावा कर ही नहीं सकते। ठीक है। लेकिन जो बाहर से आए हैं वो हजरात को इख्तियार है कि तीनों हजों में से जो हज चाहे इख्तियार करें। चले लगे हाथ, आप ये चीजें देख लें। मैं कुछ चीजें हैं तलाश करनी है, शायद इसमें आ जाएं। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह हज के सबक में देखेंगे, हज की क्लास में देखेंगे, इनकी तफसील समझेंगे, सीखेंगे ये हैं क्या। तो यहाँ पर मजीद वो नहीं है, हम इसके ऊपर जाए तो। अब मुफरद आफाकी यानी पाकिस्तान से आया और उसने हज इफराद की नीयत की, पाकिस्तान से आया और उसने हज क़िरान की नीयत की, तो उनके लिए तवाफ़ क़ुदूम करना सुन्नत है। यानी 8 ज़िलहज को मिना जाने से पहले उनके लिए तवाफ करना यह सुन्नत है, उसको तवाफ़ क़ुदूम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तवाफ़ क़ुदूम में रमल और इस्तिबा करना, अगर इसके बाद सही करना हो, अगर तवाफ़ क़ुदूम के बाद सही ना हो तो तवाफ़ ज़ियारत के बाद सही करनी होगी, उस वक्त तवाफ़ ज़ियारत में रमल करना होगा, वो तफसील अलग है। अभी आप इसको बस सिर्फ समझ लीजिए। 8वें ज़िलहज की सुबह मिना के लिए रवाना होना और वहां 5 नमाजें पढ़ना, जोहर ता फजर, बेहतर तो ये है बकिया जो नमाजें मिल जाएं। क़िरान में सही कब करेंगे? क़िरान में सही भले से बाद में कर लें, भले से पहले कर लें, सही आप जब भी करना चाहें कर सकते हैं। सही हज की पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तवाफ़ तुलू आफ्ताब के बाद 9वीं ज़िलहज को मिना से अराफात रवाना होना, 9वीं ज़िलहज को मिना से अराफात रवाना, अराफात में गुरूब आफ्ताब के बाद इमाम हज से पहले रवाना ना होना। ठीक है, ये सुन्नत है, लेकिन इमाम हज तो माशाल्लाह सबसे पहले पहुंचे होते हैं। तवाफ में अराफात से वापस होकर रात मुजदलिफा में ठहरना, मुजदलिफा में रात का क़याम मसनून है। अराफात में गुस्ल करना, ठीक है, ये मसनून है लेकिन इसके पीछे मत पड़े। अयाम में मिना में रात को मिना में रहना, रात को मिना में रहना, रात का 2/3 हिस्सा मिना में रहना ये जरूरी है। 1/3 भले से बाहर रह जाए लेकिन बेहतर है पूरी रात। सुन्नतों का हुक्म यह है कि इनको कसदन तर्क करना बुरा है, इनके अदा करने में सवाब मिलता है, इनके ना करने से जजा लाजिम नहीं आती है। ये 3 चीजें आपके लिए खुश्क होंगी थोड़ी सी, लेकिन ये जरूरी हैं, आप इसको देख लीजिए। मिक़ात का बयान आगे आ रहा है, हम इंशाल्लाह इसको समझेंगे। आज का सबक बस इतना ही, थोड़ा सा खुश्क है लेकिन ये दिलचस्प हो जाएगा जब शर्त है कि आपको इन चीज़ों का पता हो, ये चीज़ें आती हों, तो इंशाल्लाह बहुत ही दिलचस्प होगा। अल्लाह समझने की तौफीक दे। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारे तर्जुमे का सबक काफ़ी ज़्यादा हो गया था। आप लोगों के कुछ सवाल हों तो आप अभी कर लीजिए। क़िरान में सही कब करेंगे? तमाम हज की सही अलग होती है जी, उम्रे की सही अलग होती है और हज की सही अलग होती है। तो अगर तवाफ़ क़ुदूम कर लिया तो उसके बाद सही कर लिया तो फिर हज की सही अदा हो जाएगी, फिर तवाफ़ ज़ियारत के बाद सही करने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।